Hello, Assalamu alaikum everybody. Hope you're all safe, sound and healthy. And we're going to continue. ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈ سے کنٹینیو کریں گے جو کہ ہم نے اردو میں پوڈ کاسٹ کی تھی، جس میں ہم نے کافی ساری باتیں کی تھی ریگارڈنگ رمضان، لوگوں کے طور طریقے، لوگ کیا اپنی طرف سے کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اور اس میں اب خاص طور پر اب ہم بریک ڈاؤن کریں گے کہ کیوں ہم کہتے ہیں یا کیوں میں کہتی ہوں کہ ہم جو نوکروں کو یا اپنے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، جب ہم نے کیوں ان کے منہ میں حرام ڈالا ہوا ہے. کیوں میں یہ کہتی ہوں ہم نے ان کے منہ میں حرام ڈالا ہوا ہے. پہلے تو میں نے سرسری طور پر تو خیر ایکسپلین کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، لیکن لیٹس بریک اٹ ڈاؤن، ٹھیک ہے نا. نمبر 1، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہمارے گھر میں جتنے بھی ہیلپ ہیں، جتنے بھی ورکرز ہیں، جتنے بھی کام والے ہیں، کام والیاں ہیں، یہ اپنے گھر میں اکیلی کمانے والی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. یہ بھی کماتی ہیں، ان کے شوہر بھی کماتے ہیں، ان کے اولاد بھی کماتے ہیں. اور یہ وہ ہم نے کافی سارے ایسے عورتوں کے جھوٹ پکڑے ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کو ہی مار دیا ہوا تھا. ہمارا بندہ مر گیا جی، پھر پتہ چلا ان کے تو بندہ جو ہے وہ گورمے میں اچھی خاصی تنخواہ میں کام کر رہا ہے. تو جو بیوی ہے وہ گھر میں ایز اے نوکرانی یا ایز اے ہیلپ کام کر رہی ہے اور صفائی کرتی ہے، اور ساتھ میں یہ اسٹوریاں سنا کے لوگوں سے جو ہے مانگتی رہتی ہیں چیزیں کہ میں تو بیوہ ہوں، میرا تو شوہر ہی کوئی نہیں، میرا تو بندہ مر گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہوتی ہے نا، یہ بدنیتی، جھوٹ، یہیں سے حرام خوری جو شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. کیوں میں کہتی ہوں اس میں ہمارا قصور ہے، ہم نے ان کو جو ہے نا پھٹا دیا ہوا ہے ان لوگوں کو. کیونکہ اگر دیکھا جائے ان کے گھر میں ہم سے فار ایگزامپل اگر ہمارے گھر آپ دیکھیں ان کے مقابلے میں، تو ان کے گھر میں ایک فرد کمانے والا ہے. جس گھر میں اسلام میں، جس گھر میں اصولی طور پر سارے کمانے والے ہوں، اس گھر کے اوپر تو ویسے بھی زکوٰۃ یا صدقہ نہیں بنتا انلیس کہ آپ 100% شور ہیں کہ اتنے سارے لوگ کمانے کے باوجود ان کے پیسے، یعنی کہ ان کی پوری نہیں اتر رہی، ٹھیک ہے نا. ان کا مہینہ جو ہے وہ صحیح طرح پوری طریقے سے بیسک نیسیسٹیز ان کو نہیں مل رہے. ان کو ہم سفید پوش لوگ کہتے ہیں، جو کہ کما بھی رہے ہیں، سارا کچھ چلا رہے ہیں، گھر بھی چلا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس پورے مہینے میں وہ کئی دن بھوکے سو جاتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا. وہ خوددار سفید پوش لوگ ہیں جن کی اصل میں، جن کے بارے میں اس قرآن میں جو بار بار کہتے ہیں نا کہ جو آتا ہے تم سے سوال کرتا ہے اس کو واپس نہ بھیجو. یہ ان لوگوں کے بارے میں، کیونکہ ان لوگوں میں وہ بڑی مشکل سے، بہت ہی مشکل سے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے جو ہے نا اپنے ہاتھ آپ کے آگے پھیلا کے آپ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. اب مین چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ کس طرح چلے گا کہ وہ بندہ اصلی ہے یا نقلی ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے. فرسٹ آف آل آج کل تو خیر اب اتنے سارے اور لوگ ہیں جو کہ آپ کے باقاعدہ ایک نیٹ ورکنگ چلتی ہے، آپ بڑے آرام سے پتہ کر سکتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو پھر وہی بات ہے کہ جو تنگی کے حالت میں مجبور ہو کے آپ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے گا، وہ ایک دفعہ پھیلائے گا، اس کے بعد دوبارہ نہیں پھیلائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ شرم کے مارے دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، یہ 100% گارنٹیڈ ہے. اس کے بعد آپ خود اس کو جا کے دیکھو گے، ڈھونڈو گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں ابھی بھی مشکل حالات ہیں، تو آپ اپنی طرف سے ان کی ہیلپ کرو تو کرو، وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. لیکن جن لوگوں نے پھر آپ کا مہینہ لگانا شروع کر دیتے ہیں نا، اور آ کے تونس جما کے وہ آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی آپ ہمیں پیسے دو ہر صورت، جس طرح کہ آپ نے ان کا کوئی لیا ہوا ہے اور آپ نے دینے ادھار، وہ جو ہے نا وہ بغیرت اور بے حیا ہے، سوری ٹو سے، ٹھیک ہے نا. بلکہ آئی ایم ناٹ سوری ایٹ آل، کیونکہ وہ ہیں ہی بے حیا اور بغیرت. بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ وہ تونس جما کے آپ سے لے رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے ان کا قرضہ لیا ہوا ہے. ان کو ذرا شرم نہیں آتی. پاکستان میں نے بڑی دفعہ یہ کہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ لینا ان کا حق ہے، دوسروں کا فرض ہے. یہ غلط ہے. اسلام میں کسی کا فرض نہیں ہے کسی کے اوپر جو ہے نا پورا اپنا سارا برڈن کسی اور کا اٹھانا. نہیں، آپ کے ہاتھ پیر ہے. اسلام میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ خود مختار ہو، خود جاؤ، خود کماؤ، خود اپنے پیٹ بھرو، خود اپنے پیسوں سے، ٹھیک ہے نا.
اگر خدا نخواستہ بہت ہی زیادہ کو تنگی آئی ہوئی ہے، اس لیے تو زکوٰۃ جو ہے گورنمنٹ کو دی جاتی ہے تاکہ آپ اگلے بندے کی بےزتی کیے بغیر ان کے گھر میں چپ کر کے ان کو آپ مدد پہنچا دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو حالانکہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات دینے والا ملک ہے۔ اچھا، فرسٹ آف آل اس میں فخر والی بات نہیں ہے بلکہ پریشانی والی بات ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے سوال تو یہ آنا چاہیے کہ بھائی اگر پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ خیرات اور صدقہ اور زکوٰۃ دینے والا ملک ہے، جو زکوٰۃ کو تو سائڈ پہ ہٹائے نا کیونکہ وہ تو سارے مسلمان، چلو صدقہ خیرات سب سے زیادہ پاکستانی لوگ جو ہے پوری دنیا میں دیتے ہیں، تو پھر آج تک غربت کیوں نہیں ختم ہوئی اور ابھی تک لوگ مانگتے کیوں رہتے ہیں؟ ہر طبقے کا بندہ کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، کیوں مانگ رہا ہوتا ہے؟ لوگوں کی پوری کیوں نہیں پڑ رہی؟ کیوں نہیں لوگوں کی جو ہے نا ارننگز، ان کے ویجز، ان کے منتھلی اخراجات کیوں نہیں پورے ہو رہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ فرسٹ آف آل کیونکہ ہم لوگ جو صدقہ خیرات دیتے ہیں وہ غلط ہے۔ ہم لوگ عیسائیوں والے صدقہ خیرات دیتے ہیں، بلکہ عیسائی بھی ایسے نہیں دیتے۔ عیسائیوں میں بھی دو طریقے کے صدقہ خیرات ہیں، ایک تو یہ ہے جو آپ بس دیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جس میں آپ لوگوں کے لیے اسکول بناتے ہیں، چرچز بناتے ہیں، ایجوکیشن سینٹرز بناتے ہیں، ہاسپٹلس بناتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ ہے، ایجوکیشن ہاسپٹلس وغیرہ ہے، لیکن اسلام میں جو ہے نا ویسے ہی منہ اٹھا کے لوگوں کو پیسے بانٹنا یہ نہیں ہے۔ اسلام میں صدقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو ایسا صدقہ دیں، ایسی طریقے سے صدقہ دیں، ایسا ہیلپ کرے کہ وہ آئندہ کسی اور کو صدقہ دینے جوگے ہو، نہ کہ وہ ساری زندگی آپ کے پاس ہی آ کے تونس جما کے مانگتا رہے گا کہ نہیں جی ہوں تو میرا مہینہ لا دیو۔ یہ غلط ہے طریقہ۔ اس سے آپ نے اگلے بندے کو بھکاری بنا دیا، بے شرم بنا دیا ہے، جو کہ ہم نے کیا ہے۔ اس لیے تو میں بار بار کہتی ہوں ہم نے اس طبقے کو خراب کیا، ہم نے اپنے نوکروں کو خراب کیا، ہم نے ان لوگوں کو خراب کیا۔ اب یہ جو ہے نا غربت کا بیج لگا کے تو یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر ان کے گھر میں جائیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ان کے گھر میں وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں میں ہے۔ اور اگر وہ ساری چیزیں دیکھ کر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیسک نیسیسٹیز ساری ہیں، ان کے پاس واشنگ مشین ہے، ان کے پاس استری ہے، ان کے پاس کوئی نہ کوئی مینز آف ٹرانسپورٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس 100% سیونگز ہوتی ہے۔ بائی دا وے، جب آپ گھر کی صفائی والے ہوتے ہیں یا خاص طور پر جب آپ کوارٹر میں لوگ رکھتے ہیں نا، ان کی 100% سیونگ ہوتی ہے۔ بندہ پوچھے ان کے وہ سارے پیسے کدھر جاتے ہیں؟ یہ لاہور کو دبئی بنانے کے لیے آ جاتے ہیں، لاہور ان کے لیے دبئی ہے۔ یہاں آ کے یہ سارے اس طرح پیسے اکٹھے کر کے لوگوں سے راشن، پیسے، کپڑے، یہ وہ، یہ بھی دے دیو، یہ بھی دے دیو، یہ بھی دے دیو، یہ بھی دے دیو، سارا کچھ لے کے پھر یہ گاؤں جا کے نواب زادے بن کے اور نواب صاحب بن کے تو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں مفت کی چیزیں۔ مطلب یہ عالم ہے ہمارے لوگوں کا۔ مجھے بتائیں اس میں کہاں ایمانداری ہے، اس میں کہاں خودداری ہے، اور اس میں کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ایک غریب کی مدد کی ہے؟ کہیں سے آپ کو کوئی بھی بینیفٹ نظر آ رہا ہے کسی بھی طریقے سے؟ الٹا آپ نقصان، آپ کا اپنا نقصان الگ ہو رہا ہے، دل آپ کا الگ خراب ہو رہا ہے، اور اگلے بندے کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ ساری زندگی منگتو ہی رہے گا، کیونکہ اس نے ایک دفعہ ہاتھ پھیلا لیا، اس کو مل گیا، اب وہ سمجھتا ہے کہ بس دیٹس اٹ، مجھے تو کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے محنت کرنے کی ضرورت۔ اس لیے پاکستانیوں میں محنت کرنے کی کوالٹی نہیں ہے۔ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، ایک انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے۔ اس میں کوئی سوال نہیں اٹھتا کہ بھئی پاکستانی لوگ ہمیشہ شارٹ کٹس لیتے ہیں، ہمیشہ ایزی پیسہ لیتے ہیں، ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے اور ہمیں پیسے ملے، ٹھیک ہے، اور اسی کو حرام کی کمائی کہتے ہیں، جس میں آپ محنت کیے بغیر پیسے لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب پھر ہم اسی بات پہ دوبارہ بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ کے گھر جو کام والی ہے اس کے گھر کے سارے افراد کما رہے ہیں، اس کے باوجود اچھا، اور جو آپ کے گھر کام کر رہی ہے وہ صرف آپ کے گھر کام نہیں کر رہی، بائی دا وے وہ منیمم 2 اور گھروں میں کام کر رہی ہوگی۔ آج تک ایسا آپ کو کوئی کام والی نہیں ملے گی جو آ کے آپ نے کوارٹر میں بھی کوئی رکھا ہو نا، وہ بھی آپ کے گھر کے علاوہ کسی اور ایک گھر میں کام کر رہی ہوگی، اور ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم ان کو اجازت دیتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کی کام والی کے پاس اگر 3 اور گھر ہیں، اس کا مطلب ہے وہ 3 گھروں سے راشن لے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی بیٹیاں اور بیٹے جن جن گھروں میں کام کر رہے ہیں وہ ان گھروں سے الگ راشن لے رہے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اب آپ سوچیں خود ہی، آپ حساب کرتے جائیں،
ٹھیک ہے، آپ کی کام والی آپ سے راشن لے کے گئی ہے رمضان میں، ٹھیک ہے، صرف رمضان میں نہیں، اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ایوری ناؤ اینڈ دین، ہر مہینے 2 مہینے بعد صدقے کے نام پہ اپنے کام والیوں کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں، گوشت وغیرہ دیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے صرف آپ دے رہے ہیں؟ اگر آپ دے رہے ہیں تو جہاں کہیں اور وہ کام کری وہ بھی دے رہے ہیں، وہ 3 گھروں میں کام کری، وہ 3 گھروں سے یہ سارا کچھ لے رہی ہے، پھر بھی ابھی مہینہ پورا بھی نہیں ہوتا، 2 ہفتے بعد پھر آپ سے مانگ رہی ہوتی ہے۔ یہ چسکے لینے والی بات ہوتی ہے، یہ چسکے لے رہے ہوتے ہیں کہ چلو ہمیں مفت مل رہا ہے، اب ہم باجی کے ساتھ جو ہے نا غریب کا رونا رو کے ہم کہیں گے ہمیں یہ بھی دے دو، ہمارا تو آٹا مکیا ہے۔ آپ کا آٹا جو ہے 10 کلو کا آٹا آپ کے ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے 3 گھروں سے ایک ایک گھر سے 10 کلو کا آٹا لیا ہوا ہے، 10 پھر 10 پھر 10، ٹھیک ہے نا، 30 کلو کا آٹا ایک ہفتے میں ختم ہو گیا آپ کے پاس۔ ہمارا تو 10 کلو کا آٹا جو ہے وہ بہت ہی مشکل سے ختم ہوتا ہے، تو آپ کا 10 کلو کا آٹا بھی نہیں، آپ کے پاس تو 30 کلو کا کم از کم آٹا ہوگا، کیونکہ آپ 3 ڈفرینٹ گھروں سے لے رہے ہیں، لیکن ایک ہفتے کے بعد ہی وہ آٹا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جن ہمارے لوگوں میں اتنی مانگنے کی عادت اور اتنی لالچ ہے، اتنی لالچ ہے کہ وہ آگے آپ کو یہ حد تک بھی، یعنی کہ ان کو شرم ہی نہیں آتی یہ بات کرتے وقت بھی، دوسروں کا حق مارتے وقت بھی۔ وہ کہتے ہیں آپ کے جو دوسرے کام کرنے والے ہیں نا، آپ ان کو چھوڑ دیں، اس دفعہ آپ ان کو ویسے پیسے دے دیں، آپ ان کے حصے کے راشن بھی ہمیں دے دیں۔ کیوں؟ مطلب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں ہمارے لوگوں کی ذہنیت کیا ہے۔ اور پھر میں وہی کہوں گی، ہم نے خود ان کے منہ میں حرام ڈالا، ہم نے خود ان کے ہاتھ سے حلال کی کمائی کا جو ایک باقاعدہ جو ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے کمائی کرنے کا، ہم نے خود ان کے ذہن سے یہ بات نکال دی، اور ہم نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ آپ کو حلال کمانے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ میں حرام بھی ہے جو مفت میں مل رہا ہے سب کچھ۔ آپ اس کو جس طرح مرضی دیکھ لیں، جس طرح مرضی آئیں شائیں کریں، ایٹ دی اینڈ یہ حرام ہے، یہ حرام کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، جو آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں، جو کہ مستحق ہیں، آپ پہلے ان کا حق ادا کرو، پھر باقیوں کو دیکھو۔ یس، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہن بس جھپڑ پھاڑ کے دے دیو، نچھاور ہو جاؤ، باقی سارے بھول جاؤ، انہوں نے پردے رہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو پھر آپ نے ان کی جو خودداری ہے آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دی۔ آپ نے ان کی زبان پہ پیں 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 لگا دی، ہر دوسرے تیسرے دن ہاتھ پھیلا کے ہی گئیں، کیونکہ ہمیں تو اس طرح ملتا ہے ہاتھ پھیلا کے، تو ہم تو اب روز ہاتھ پھیلائیں گے، اور ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ ہمارے ملک کے لوگوں میں شرم اور حیا اس لیے اڑ گئی ہے، ہم نے خود اڑا دی ہوئی ہے۔ یہ صدقہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ خیرات اسلام میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر وہی بات ہے، ایک فقیر کے ہاتھ میں ایک ٹگا تک نہیں ڈالا، تو پھر آپ ان کے منہ میں حرام کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ ان کی جو خودداری ہے اس کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ آپ ان کی سیلف ورتھ، سیلف رسپیکٹ کیوں ختم کر رہے ہیں؟ آپ ان کے ذہن میں ضلالت کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو بیسکلی ذلیل ہی کر رہے ہیں جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، آپ ان کی ہیلپ نہیں کر رہے، آپ ان کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں، آپ ان کو ذلیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری قوم جو ہے وہ بحیثیت قوم بھی ایک خود مختار قوم نہیں ہے۔ کیوں میں بار بار کہتی ہوں کہ خود مختار قوم نہیں ہے، خوددار قوم بھی نہیں ہے۔ یہ آپ سوچیں، اچھی طرح سوچیں، ٹھیک ہے۔ رمضان کے دنوں میں تو خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ کون آپ سے نہیں مانگ رہا ہے، کس کی حالت واقعی میں تنگ ہے، ان کو دیکھیں۔ جو بہت چھوٹے چھوٹے بزنسز کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، بہت تنگی کی حالت میں، بے شک میاں بیوی دونوں کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے، کیونکہ آج کل تو ماشاءاللہ ہماری گورنمنٹ نے بھی ٹھیٹھ پاکستانیوں والی، ہے تو پاکستانی نا، تو انہوں نے پاکستانی والی حرکتیں کرنی ہیں، تو انہوں نے آپ کے بل بھی بڑھا دیے ہیں۔ حرام کی کمائی تو ان کے منہ میں بھی تو جا رہا ہے نا، آپ کے منہ میں تھوڑی جائے گا، یہ تو پوری قوم کی ایک بلڈ لائن ہے نا حرام کی کمائی، تو یہ صرف نچلے طبقے میں تو نہیں جائے گا، یہ اوپر والے طبقے میں بھی جائے گا، یہ مڈل کلاس میں بھی جائے گا، گورنمنٹ میں تو ہر صورت جائے گا، ٹھیک ہے۔
اب انہوں نے اپنی حرام خوری کا جو ذریعہ ہے بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکسز اور بلز کے نام پہ آپ سے سارا کچھ چوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں کہ جو غریب بندہ ہے اس کے اوپر جو گیس اینڈ الیکٹرسٹی، ٹھیک ہے نا، گیس اور بجلی کے بلز اتنے بھاری پڑ گئے ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اب وہ دوبارہ لکڑیاں جلانے پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو کرایہ دار ہیں ماشاء اللہ سے وہ تو بڑے آرام سے کہتے ہیں ہم تو اگر آپ استعمال نہیں کر رہے تو کیا جن بھوت آ کے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ سارا بل لینڈ لارڈ کے اوپر پڑ رہے ہیں. اس لیے اب تو مجھے لگتا ہے کہ اب تو جو بھی مالک مکان ہے ان کو تو اپنا گیس کی سپلائی ہی بند کر دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے جی اپنا اپنا گیس کا بندوبست خود سارے کرو اور جتنا آپ استعمال کر رہے ہو اس حساب سے پے کرو. اب وہ دن آئیں گے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہر کوئی بے ایمانی کے جو ہے نا روٹ دیکھ رہا ہوتا ہے. ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم سارا کچھ استعمال کریں لیکن ہمیں دینا نہ پڑے کچھ اس کے عوض میں. یہیں سے کرپشن ہوتی ہے. اسی کو تو کرپشن کہتے ہیں. تو ہم جو ہے نا برائے مہربانی آپ لوگ اپنے جو نوکروں کو، اپنے ڈرائیوروں کو، اپنے جو کام کرنے والے ہیں ان کو نا خوددار ہونا سکھائیں اور بنائیں. آپ 24 گھنٹے ان کے منہ میں حرام نہ ڈالیں. ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ بھئی حق حلال کی کمائی جو ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ ہم چاہے تنگی میں رہیں ایز لانگ ایز ہم اپنے آپ کو پورا کر سکتے ہیں اپنے بیسک نیڈس کو تو وی آر فائن. نہ کہ وہ آپ کے اپنے بیسک نیڈس آپ کے تھرو مفت میں پورے کر رہے ہیں اور جو انہوں نے کمائے ہوئے پیسے ہیں وہ اپنے پنڈ میں جا کے تو نواب زادے بن کے، نواب شاہ بن کے ادھر جا کے جی سب میں بانٹ رہے ہوتے ہیں حرام کی کمائی کی طرح ہیں. 100% سیونگس ہے تو بیٹا آپ اپنے سیونگس کو کہیں لگائیں، استعمال کریں، انویسٹ کریں. یہ سارا کچھ سیو کر کے گاؤں میں جا کے سارا اڑا کے پھر پھانک ہو کے پھر ڈیو کر کے آ جاتے ہیں باجی ہوں سارا کچھ کرو. ٹھیک ہے. پہلے بڑے آپ ادھرے ہو کے گاؤں جاتے ہیں کہ جی ہوں اسی گاؤں واپس جا رہے ہیں جی تسی اپنا بندوبست کرو. سارا کچھ آپ سے لے لو کے پھر متھا تے اکھا رکھ دیندے نے کہ تو کون تو میں کون. بڑے مطلبی ہیں یہ لوگ. جب آپ کو جب آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ بھئی آ جاؤ کام کرو تو نہیں، لیکن جب ان کی ماں مر جاتی ہے نا پھر فوراً آ جاتے ہیں بھاگ کے آپ کے پاس کہ ہوں جس طرح مرضی بھی ساڈا کچھ کرو. تو یہ اسی کو بے غیرتی کہتے ہیں، اسی کو بے شرمی کہتے ہیں، اسی کو بے حیائی کہتے ہیں. ہم نے اپنے لوگوں میں اتنی بے حیائی ڈال دی ہے اور اتنی بے حسی ڈال دی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے 80% پاپولیشن جو ہیں وہ گاؤں سے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہماری 80% پاپولیشن گاؤں کے ہی ہیں. تو سوچو کہ ہم نے اتنی بڑی پاپولیشن کا کھانا خراب کس طرح کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے 80% کے لوگوں کے منہ میں حرام ڈال ڈال کے ان کو حلال سے ہٹا دیا ہے. کیا ہے جی؟ صدقہ خیرات کے نام پہ. یہ صدقہ خیرات نہیں ہے اسلام میں، نہ یہ مانی جاتی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے آپ لوگوں کا سارا صدقہ خیرات ضائع گیا ہے. جی فلانے غریب کی شادی ہو رہی ہے 50,000 اکٹھا کرو، لاکھ اکٹھا کرو، 2 لاکھ اکٹھا کرو، اس کو ہم نے یہ لے کے دینا. ہم نے وہ بات سنیں. اجتماعی شادیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ زیادہ تر مسلمان ملک کراتے ہیں. ملیشیا بھی کراتے ہیں، میرا خیال ہے انڈونیشیا بھی کراتے ہیں، پاکستان بھی کراتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کو کہ وہ اتنے اچھے اسکیل میں وہ اجتماعی شادیاں کرتے ہیں؟ تو آپ صرف ایک لڑکی کی شادی کرنے کے لیے آپ ایک پورے گروپ کو، پورے 20 لوگوں کے گروپ کو آپ تنگ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 1,00,000 2,00,000 جمع کرنے ہیں. جی کون سے 2,00,000 آپ نے جمع کرنا ہے ایک غریب کی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے؟ خدا کا خوف کریں. آپ اس کو عزت سے شادی کرنے دیں تاکہ وہ بھی دیکھو. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کا بھی آپ دماغ اور ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا، آپ کا دماغ اگلے بندے کا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے جب آپ اس کے ایکسپیکٹیشنز اس طرح لے کر آتے ہیں کہ آپ ادھر ادھر سے مانگ بونگ کے اس کو ایک لیوش شادی دیتے ہیں. ایٹ دی اینڈ جانا تو اس نے وہی اپنی اصلیت پہ ہی ہے نا واپس. آپ نے اس کے صرف چند گھنٹے بڑے گلیمرس کر دیے ہیں، لیکن اب اس کے وہ چند گھنٹوں کے گلیمر کے عوض میں وہ بندی جو ہے نا اب وہ ساری، اور وہ بندہ بھی اب وہ ساری زندگی ڈپریشن میں رہیں گے کیونکہ وہ ساری زندگی خود جوگے نہیں رہیں گے کہ وہ خود اپنے لیے کچھ کر سکیں، اپنے ہاتھ پیر ہلا کے اپنی زندگی کو بہتر کریں. نہیں، وہ ساری زندگی دوسروں کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے، کوئی ہمیں دے، کوئی ہمیں دے، کوئی ہمیں دے، ہم غریب ہیں کوئی ہمیں دے. اور اسی طرح انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بھی وہ یہی کریں گے، کوئی ہمارے بچوں کو دے، کوئی ہمارے بچوں کو دے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں ضلالت ڈال دی. وہ خام خواہ کی جو ہے نا
اور ڈپریشن الگ ظاہر ہوتی ہوگی جب وہ سوچتے ہیں کہ ہاں یار ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم، مطلب آپ کیوں ان کو فالس ہوپس، یہ فالس ہوپس ہیں، آپ ان کو ناجائز امیدیں ان کے ذہن میں ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح کے بڑے شہزادے شہزادیاں ہیں، لیکن دیکھیں جی شادی کے بعد انہوں نے واپس اپنی اصلیت پہ ہی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو اس طرف نہ ڈالیں جس طرف کہ وہ سوچنا پہ مجبور ہو جائیں کہ وہ اب چوری چکاری پہ اتر آئیں، یا وہ ڈاکے پہ اتر آئیں، یا وہ لوگوں کے سامنے ساری زندگی ہاتھ پھیلانے پہ اتر آئیں۔ آپ لوگوں کو نا ایک ہمبل زندگی گزارنے دیں، ایک میانہ روی والی زندگی گزارنے دیں، اپنے جوگے ہونے والی زندگی گزارنے دیں، تاکہ ان میں خودداری رہے، ٹھیک ہے نا، ان میں سیلف ورتھ، سیلف رسپیکٹ رہے، ٹھیک ہے نا، کہ بندے کے اپنی جو ایک عزت ہے اپنے اندر وہ رہے۔ آپ لوگوں کی اس طرح عزت کی دھچیاں اڑا رہے ہوتے، آپ ان کی مدد نہیں کر رہے ہوتے، یہ آپ کو بعد میں چیزیں سمجھ میں آئیں گی، ابھی تو آپ، اگر اب دیکھا جائے تو آپ خود بھی ایک خود غرض حرکت کرتے ہیں، کیونکہ آپ صرف اپنے چند لمحات کو کے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا وہ ہم نے کسی کی مدد کی، آپ نے ایکچولی اگلے بندے کی پوری زندگی برباد کر دی، آپ نے اس کی مدد نہیں کی۔ آپ نے بھی بیسکلی نا جان چھڑانے والی، یہ جان چھڑانے والے صدقے ہوتے ہیں جو آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، جان چھڑانے والے۔ آپ ضرور قریب کی بیٹی کی شادی کروائیں، لیکن آپ ان کے دائرے میں رہ کے، آپ ان کا سوشل بیک گراؤنڈ، ان کے اکنامک بیک گراؤنڈ، ان کا سارا دیکھ کے اس حساب سے ایک عزت دار طریقے سے ان کی شادی کروائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ دوسروں کے نوکر آ کے ہم سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ باجی دیکھو نا، فلانی باجی جن کے گھر ہم کام کرتے ہیں اس نے تو ہمیں یہ دیا، آپ ہمیں واشنگ مشین دیں۔ بھائی کیوں، میں نے ٹھیکہ لیا ہے، آپ میرے گھر کام کرتی ہیں جو میں آپ کے لیے واشنگ مشین لے کے دوں؟ عجیب حرکتیں ہیں بھائی، پورے محلے میں پھر رہی ہوتی ہیں، مانگ رہی ہوتی ہیں میری بیٹی کی فلانی کی شادی ہے تو میں فلانے گھر میں کام کرتی ہوں تو آپ ہماری مدد کریں۔ آپ کی بیٹی کی فلانی کی شادی ہے تو بھائی 100 بسم اللہ کرائیں شادی، اپنے دائرے میں رہ کے، ٹھیک ہے نا، اپنے دائرے میں رہ کر آپ شادی 100 بسم اللہ 1000 دفعہ کروائیں، عزت دار طریقے سے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے پیسے جو ہے نا ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں کہ جہاں آپ کو پتہ ہو کہ فار ایگزامپل بچوں کی پڑھائی ہو رہی ہے، آپ ان کی پڑھائی میں انویسٹ کریں، آپ ان کے کریئرز میں انویسٹ کریں، آپ ان کی ایجوکیشن میں انویسٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان النگے ترنگے چیزوں میں آپ ڈال رہے ہوتے ہیں پیسے، اور کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم صدقہ خیرات، سوری، یہ صدقہ خیرات میرے نزدیک تو کم از کم نہیں ہے۔ صدقہ خیرات اسلام میں وہ ہے جس میں وہ بندہ جو ہے نا آئندہ آپ سے صدقہ ہی نہ مانگے، آئندہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے کسی کو صدقہ دینے جوگا ہو۔ ہمارے ہاں تو اب اتنی بے شرمی اور بے حیائی ہو چکی ہے، اتنی کہ آپ کے جو ہے نا لوگ آ کے آپ کو کہتے ہیں ہمیں آپ رکشہ دلوا دیں، آپ ہمیں ریڑھی دلوا دیں، آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں۔ اس کے بعد وہ ایک ہفتہ صرف رکشہ چلا کے، ایک ہفتہ ریڑھی چلا کے، سارا بیچ کے پیسے اپنے جیب میں رکھ کے کہتے ہیں ہن ساڈا کوئی مر گیا اسی پنڈ چلے ہیں، اور پھر دیٹس اٹ، تباہی پھیر لی۔ آپ نے جو اتنی محنت کر کے اس کو ریڑھی لگوائی، اس کو رکشہ دلوایا، کیونکہ مفت، دیکھو نا، مال مفت دل بے رحم۔ جب ایک بندے کو ایک چیز مفت ملے اور اس کو پتہ ہے کہ میں جب بھی ہاتھ اپنا پھیلاؤں گا مجھے وہ چیز ملے گی، وہ کیوں اس چیز کی قدر کرے گا؟ اسی طرح آپ نے بیسکلی پھر کسی کی زندگی برباد کر دی، اس کی آپ نے آخرت برباد کر دی، اس کو آپ نے حرام کی طرف لگا دیا ہے، اس کی آخرت تک آپ نے برباد کر دی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام میں کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک قدم جو ہم اٹھاتے ہیں نا، سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس کے بہت آگے تک جا کے ریپرکشنز ہوتے ہیں، کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ تو خدایا آپ لوگ جو ہے نا، خدا کا واسطہ یہ ہے پاکستانی، اپنا دماغ تھوڑا سا استعمال کرنا شروع کر لیں، تھوڑا لانگ ٹرم سوچیں، اور ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کریں اور سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ لوگوں کو
برباد کر کے یہ نہ بیٹھ کے اپنے آپ کو تو آپ کہیں کہ نہیں اسی تو اللہ واسطے، آپ نے اللہ کے نام پہ دوسروں کو برباد کر دیا اور ساتھ میں ان کی آخرت بھی برباد کر دی، یہ آپ نے اللہ کے نام پہ کیا ہے۔ آپ ذرا نا اپنی عقل استعمال کریں کہ آپ اگلے بندے کی خودداری الگ آپ نے ڈیمیج کر دی، سیلف ورتھ الگ آپ نے ڈیمیج کر دی، ٹھیک ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ الگ آپ نے ڈیمیج کر دی۔ خود مختار ہونا جو ایک ہر انسان کا ایک فرض ہوتا ہے ٹو ٹرائی ٹو ڈو دیٹ، آپ نے وہ اس کی ختم کر دی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو جماندرو فقیر بنا دیا ہے، مفت خور بنا دیا ہے اور حرام خور بنا دیا ہے۔ آپ نے اپنے ملک کے 70-80% آبادی کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اس لیے پلیز آئندہ اپنے جو نیچے کام کرنے والے ہیں، اپنی صفائی والیاں، اپنے جو مالی وغیرہ ڈرائیور، یہ وہ، جب آپ کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی تنخواہ اتنی بھی تھوڑی نہیں ہے، اور وہ اتنے سارے گھروں سے جب کام کر کے ان کی ایک ایسی تنخواہ آتی ہے تو وہ اپنی تنخواہ میں سے اپنی بیسکس، اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ اپنے جو ایک لیجٹمٹ، جو جائز مدد ہے وہ آپ کرتے ہیں۔ پھر میں یاد کرواؤں گی، اگر آپ دے رہے ہیں تو جن باقی گھروں میں وہ کام کر رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا کافی حد تک کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس جائز سے اوپر ناجائز میں نہ جائیں، تھوڑا سا اپنا ہاتھ کھینچیں تاکہ ان کو بھی اپنا ہاتھ کھینچ کے اپنی حلال کی کمائی کے ساتھ اپنے پورا مہینہ گزارنا آنا چاہیے، وہ یہ سیکھ لیں اور وہ سمجھ لیں۔ جس طرح ہم دیکھیں جی، پچھلے 20 سال سے مجھے بتائیں کن کن کی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں۔ انفلیشن کا نام یہی ہے نا کہ آپ کی تنخواہ وہی ہے جو 10 سال پہلے تھی، لیکن ایکسپینڈیچرز بڑھ گئی ہیں، ہے نا۔ لیکن آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ جیسے ہی ایکسپینڈیچرز بڑھتی جاتی ہیں، آپ کی تنخواہ تو نہیں بڑھی، لیکن آپ کی مالی کی تنخواہ بڑھ گئی، آپ کی صفائی والی کی تنخواہ بڑھ گئی، آپ کے کک کی تنخواہ بڑھ گئی، آپ کے جتنے بھی آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں نا لیبرز، ان سب کی تنخواہ بڑھ گئی۔ مزدور کی بھی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، ساتھ میں پینٹر کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، سب کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، لیکن جو ان کی تنخواہ دے رہا ہے ان سے کام لے کر، اس کی تنخواہ نہیں بڑھی۔ تو فائدہ کس کا ہوتا ہے انفلیشن میں؟ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ تو جب فائدہ بھی ان کا ہوتا ہے انفلیشن میں، تو ہم تو آلریڈی پھانک ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری تنخواہ تو وہیں کی وہیں ہے اور ہم نے اسی تنخواہ میں ان سب کی تنخواہیں بڑھا کے ان کو پوری کرنی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ پھر اس کے اوپر سے جب آپ اس طرح ناجائز ان کی سو کالڈ مدد کر رہے ہیں، وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے منہ میں حرام ڈال رہے ہیں کہ نہیں ڈال رہے؟ ذرا نا اسلام میں یہ ہے کہ کسی کا اتنا بھی نہ کرو کہ آپ کا اپنا نقصان ہو۔ آپ ذرا اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، اور اس حساب سے اب دیکھیں نا، ہمیں جب تنخواہ ملتی ہے ہمیں اس میں پیٹرول کی تنخواہ تو نہیں ملتی سوائے گورنمنٹ والا، اور گورنمنٹ کے تو ماشاء اللہ سے آپ کو پتہ ہی ہے، گورنمنٹ کے تو سارے اے ٹو زیڈ حرام ہی کھانے اور کمانے والے ہیں، تو ان کے تو ہم بات ہی نہیں نہ کریں گے۔ لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں جو کام کرتے ہیں، نہ ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ ان کو پیٹرول منی الگ ملتا ہے، نہ ان کو کرائے کا الگ اسٹائپنڈ ملتا ہے، ان کو ایسا کچھ نہیں، سب کچھ انہوں نے تنخواہ میں سے نکالنی ہے نا۔ تو پھر یہ کیوں نہیں اپنی تنخواہ کو اس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں جس طرح ہم کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں؟ اور پھر وہی بات ہے، ان کے تو ایکسپنسز بھی ہم سے کم ہیں، خاص طور پر جو کوارٹر وغیرہ میں رہتے ہیں، وہ نہ بل دیتے ہیں، اور اس لیے وہ ٹکا کے بجلی استعمال کرتے ہیں، وہ ٹکا کے گیس استعمال کرتے ہیں کہ اسی کیڑا دینا ہے۔ وہ تو احساس بھی نہیں کرتے آپ کا، اور آپ کو پتہ ہے یہ طبقہ تو ہمارا احساس بھی نہیں کرتا، یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ہم حرام کما رہے ہیں تو ہمیں بس لوٹنا چاہیے، ہم نے درختوں میں پیسے لگائے ہوئے ہیں۔ تو ان کو احساس دلانا پڑے گا کہ بیٹا جی ہم بھی حلال کما رہے ہیں، اور حلال کا پیسہ ایک ایک پائی جو ہوتی ہے نا، اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ان کو بھی حلال کمانا سکھائیں کہ جو جتنا ملتا ہے اس پہ گزارا کرو، ادروائز یہ ملک کبھی 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 بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔
اور یہ ملک تو خیر پہلے اس لیے ختم آلریڈی ہو چکا ہے جس طرح میں نے کہا ہے، اور یہ آگے بھی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم خود اپنے یہ گندی عادات جو ہے نا اس کو نہیں بدلیں گے، اور دوسروں کے منہ میں حرام ڈالنا اور دوسروں کو حرام کی طرف ڈالنا نہیں چھوڑیں گے. خدا کا واسطہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اور کچھ نہیں تو ان کی آخرت بچانے کے سوچ لیں، ان کو حلال کی طرف ہی رہنے دیں، ان کو حلال کی طرف ہی رکھیں کہ ہر کوئی جو ہے نا جتنی چادر اتنا پیر پھیلائے، ٹھیک ہے؟ جو کہ یہ لوگ نہیں کرتے، یہ پھلانگ کے پیر پھیلاتے ہیں، جتنی چادر ہے اتنی پیر نہیں پھیلاتے، جس کی وجہ سے پھر باقیوں کو مصیبت پڑتی ہے. پھر ہم لوگوں سے مانگ مانگ کے ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ ان کی وجہ سے ہم بھی فقیر بن گئے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم چیریٹی کیسز میں دوسروں سے مانگ رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے ہم بھی بیسکلی فقیر بن گئے ان کی وجہ سے. دوسروں سے مانگ مانگ کے جوڑ جوڑ کے پیسے ان کو دے رہے، ان کو کیا پتا کہ ہم ان کی وجہ سے کتنا ذلیل ہوتے ہیں دوسروں سے مانگ مانگ کے پیسے. یہ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی جتوں مرضی تو وہ سانو دو. کیوں بھائی؟ تم نے ہمارے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، ہم تمہارے شوہر لگے ہوئے ہیں کہ جدھر مرضی سے ہم پیسے لگا کے تمہیں دیں. یہ باتیں جو ہے نا بڑی غور سے سمجھنی چاہیے ہمیں. اور یہ جو ہم نے یہ جو صدقہ خیرات کا جو ایک غلط طریقہ جو اپنایا ہوا ہے نا پچھلے پتہ نہیں کتنے دہائیوں سے، اس کو بند کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے؟ ذرا اپنا ہاتھ تھوڑا ہولا نہ رکھے، بلکہ اپنا ہاتھ تھوڑا سا کھینچیں. اپنا ہاتھ تھوڑا سا کھینچ کے جائز مدد کریں، اور ان کو اپنے جائز کمائے ہوئے پیسوں میں رہنا سکھائیں جس طرح ہمیں رہنا پڑتا ہے. آئی ہوپ کہ اب سب کو سمجھ آ گئی ہے. مزید بریک ڈاؤن بھی کر سکتی ہوں ویسے تو، لیکن آئی ایم شیور کہ دس از مور دین انف سمجھانے کے لیے کہ ہم کیوں غلط کر رہے ہیں اور کس طرح ہمارا پورا معاشرہ صرف اس ایک چھوٹی سی چیز سے خراب ہوا ہے. اب رمضان بھی ختم ہونے والا ہے، یہ آخری راتیں ہیں. آئی ہوپ ان راتوں کو آپ بھرپور طریقے سے اس کا فائدہ اٹھائیں، بیٹھ کے میڈیٹیٹ کریں، سیلف ریفلیکٹ کریں. اپنے اندر کی جو ساری ہماری جو خامیاں ہیں ہم بیٹھ کے ان کو باقاعدہ ایکسیپٹ کریں اور چینج کرنے کی شروعات تو کم از کم کر سکتے ہیں. تو ان ایڈوانس عید مبارک. اینڈ رمضان اینڈ ہونے والا ہے. ہوپ کہ آپ سب کو اس کا اینڈ جو ہے اٹ شوڈ بی ویری بلیسڈ فار ایوری بڈی. آمین ثم آمین. خدا حافظ.